جزاک اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے مشتاق ماشکی صاحب. اللہ تعالیٰ انہاں دی زبان چور تاثیر پیدا فرمائے. میں ہن آخری مداحان نے ساڑھے کھوڑ آج کے اس پروگرام کے لیے ان کو دعوت دینے سے پہلے یہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں نا ہمیں ڈرانے کے لیے، میں ان کو دعوت دینی ہے اپنی اس ربائی کے ساتھ. اور آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے اس بات پر توجہ کریں. یہ ایک پیغام ہے. یہ 21 رمضان کو لاہور میں بم بلاسٹ ہوا تھا. ادھر سید علامہ ناصر عباس شہید نے 1.5 گھنٹے کی مجلس پڑھی تھی. انہوں نے ایک پیغام دیا تھا. اس کے بعد جناب سید محسن عقیل صاحب کو بلایا گیا تھا. انہوں نے اس ربائی میں ان کی ساری تقریر کو بند کر دیا تھا. یہ علامہ ناصر عباس کی جو بات تھی، انہوں نے کہا کہ اب محسن آپ نے تو میری ساری تقریر کو بند کر دیا ہے. یہ جتنے بھی ڈرانے والے ہیں، جتنے بھی دمکانے والے ہیں، جتنے بھی یہ پروگرام کر رہے ہیں ہمیں بند کرنے کے لیے، یہ انشاءاللہ خود بند ہو جائیں گے. علامہ محسن عقیل صاحب فرماتے ہیں آنکھوں میں چشمہ زمزم نہیں دیکھا، آنکھوں میں چشمہ زمزم نہیں دیکھا، دریائے غم شاہ میں تلاطم نہیں دیکھا، بارود کے شعلوں سے ڈراتے ہو ہمیں، بارود کے شعلوں سے ڈراتے ہو ہمیں، اندھے ہو کبھی آنکھ پہ ماتم نہیں دیکھا، ہمیں ڈراتے ہو. میں انہی الفاظ کے ساتھ جناب بہترین علماء کرام جناب سید عرفان حیدر شاہ صاحب آپ پران، ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں. ہمیں اپنی عبادت سے مستفید فرمائے. جزاک اللہ. حضرات محترم علامہ صاحب خطیب الاسر ممبر پہ تشریف فرما ہیں. ممبر پہ جتنے صاحبان بیٹھے ہیں، ممبر سے لے کر آخری عزادار تک، تمام عزادار جتنی آپ میں طاقت ہے اس پوری طاقت کے ساتھ آپ نے اپنی آواز کو، صدا کو بلند کرنا ہے کہ اس دور کے ہر یزید کو یہ پتہ چل جائے یہ وہ ہیں جہاں چاہیں کربلا بنا سکتے ہیں. اور اس دور کا یزید یہاں کہیں بھی چھپا ہوا ہے، یہ آپ کی آواز اس تک پہنچے اور وہ یہ آواز سن کر مجبور ہو جائے چھپنے کے لیے کہ حسین بادشاہ کے عزادار ہیں جو مولا کا چہرہ منا رہے ہیں. جن جہلوں کو علم نہیں آج کون سا دن ہے، ان کو یہ پتہ چل جائے جب آواز ان کے کانوں تک پہنچے، ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ صدا بلند ہو رہی ہے، یہ کربلا والے ہیں جو نواسہ رسول کا چہرہ منا رہے ہیں. عرصہ 5 سال سے میں آپ میں شریک نہیں ہو سکا کیونکہ کربلا میں تھے. آئندہ سال پھر انشاءاللہ کربلا میں ہوں گے. ایسی اپنی آواز کو بلند کرنا پوری طاقت کے ساتھ کہ جو سے گاڑیاں گزر رہی ہیں، چاروں طرف انتظامیہ کھڑی ہے، ہر کوئی کانپ جائے، لرزا جائے اور آپ کی آواز کم از کم کربلا تک جانی چاہیے. 5 مرتبہ اپنے بازو کو بلند کرنا ہے آخری فرد تک، ممبر سے لے کر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یہ مجلس سزا کا اعلان سماعت فرما لے. 5 ربیع الاول کو جوگی محلہ میں مجلس سزا ملک کے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے. آخری مرتبہ سب مل کر دائیں بائیں جو کھڑے ہیں پیچھے فرد تک سب مل کر لبیک یا حسین، نہیں پوری طاقت کے ساتھ لبیک یا حسین. خطیب الاسر مولع کے سلام جناب علامہ قبلہ سید عرفان حیدر شاہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی الحسین وعلی آباء الحسین
وعلى أجداد الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ولعنة الله على أعداء الحسين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدق الله العلي العظيم. باواز بلند صلوات. تمام حضرات کا یہاں پہ شریک ہونا اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید سے بڑی مشہور آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. مسلمان اس آیت پر ہی غور کر لیتے تو سارا دین سمجھ میں آ جاتا. اللہ خطاب کر رہا ہے مسلمانوں سے اور اللہ ایک مطالبہ کر رہا ہے اور پورے قرآن مجید میں اللہ نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ قرآن پڑھتے کیوں نہیں. پورے قرآن مجید میں بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک اللہ نے پورے قرآن میں یہ مطالبہ نہیں کیا کہ قرآن پڑھتے کیوں نہیں. اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ قرآن سمجھتے کیوں نہیں. قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، روایت کا سہارا نہیں لیا. ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہے. پورے قرآن میں اللہ نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ مسلمان تو قرآن کیوں نہیں پڑھتا. پڑھا جا رہا ہے، پڑھتے رہے لوگ، آج بھی پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا. اس قرآن میں اختلاف ہوتا اگر اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا. اس کا مقصد ہے کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے. قرآن میں اختلاف نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو لوگ اس میں اختلاف پاتے. اب قرآن میں اختلاف نہیں ہے. کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے گھر میں قرآن نہیں. تو جب قرآن میں اختلاف نہیں تو مسلمانوں میں اختلاف کہاں سے آیا؟ توجہ ہے جناب. دیکھیں آج ہم اکٹھے ہوئے، ہمارا کوئی مقصد ہے، کوئی پیغام دینا ہے. اور بالخصوص جو میں نے پیغام دینا ہے نا، اپنے بھائیوں کو پیغام دینا ہے جو ہمارے بھائی ہیں، برادران اہل سنت. ان کے لیے میں کچھ خاص تحفے لے کے آیا ہوں، ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. الحمدللہ 14 صدیاں ہو گئیں. خدا کی قسم قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، مسجدوں میں بھی ہو رہی ہے، درسوں میں بھی ہو رہی ہے، گھروں میں بھی ہو رہی ہے. جب قرآن اللہ کا ایک ہے، مسلمانوں کا اتفاق بھی اسی قرآن پر ہے، تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اتنا سوچنا کہ یہ اختلاف پھر مسلمانوں میں ڈالا کس نے. توجہ ہے جناب.
لفظ ریکارڈ ہو رہے ہیں، میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ 14 صدیاں ہو گئی ہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھنے پہ پابندی نہیں ہے۔ اور شاید آپ کو اس بات کا علم نہیں، بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ایک بہت بڑا منصوبہ تیار کیا گیا، ایک سازش تیار ہوئی۔ وہ منصوبہ یہ تھا کہ امت مسلمہ کو جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے انہیں قرآن پڑھنے پہ لگا دو، سمجھنا نہیں۔ قرآن پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا نہیں۔ 14 صدیاں ہو گئی، آج تک قرآن پڑھا جا رہا ہے، مسجدوں میں بھی گھروں میں بھی تلاوت ہو رہی ہے، مقصد قرآن کیا ہے وہ علم نہیں۔ یعنی قرآن کا جو مقصد ہے، جو قرآن مطالبہ کر رہا ہے، اس سے لوگ عاری ہیں۔ اور یہ منصوبہ، یہ سازش بعد از رسول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ تیار جو ہوئی، اس کا مقصد کیا تھا؟ جنہوں نے یہ سازش تیار کی، یہ منصوبہ بنایا، وہ جانتے تھے کہ قوم کو صرف قرآن پڑھنے پہ لگا دو، قرآن کا معنی نہ جانے، قرآن کے مفہوم کی طرف نہ جانے، قرآن کا ترجمہ نہ آئے، قرآن کی تشریح کی طرف نہ جائے، چونکہ انہیں پتہ تھا کہ قرآن کے معنی کا نام علی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ وہ جانتے تھے، مسلمانان عالم ملت اسلامیہ جانتے تھے، کیونکہ نبیوں کے نبی محمد مصطفیٰ فرما گئے تھے کہ القرآن مع علی وعلی القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ آؤ ہمارے بھائیوں، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑا تمہارے ساتھ منصوبہ بنایا گیا، بہت بڑی سازش بنائی گئی۔ اس سازش کو جب تک بے نقاب نہیں کرو گے، تمہیں دین کی سمجھ نہیں آئے گی، تمہیں اسلام کی سمجھ نہیں آئے گی۔ آج درس تو ملتے ہیں، آج مسجدیں تو ملتی ہیں، آج سب کچھ ملتا ہے، قرآن کے قاری بھی ملتے ہیں، تلاوت قرآن بھی ہو رہا ہے، عظمت قرآن کے جلسے بھی ہو رہے ہیں، شان قرآن کے جلسے بھی ہو رہے ہیں، لیکن آج تک کسی کو یہ نہیں پتا کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے۔ میں تجھے بتاؤں، اللہ کی عزت کی قسم، محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے علی، میری جنگ ہوگی تنزیل قرآن پہ، تیری جنگ ہوگی تعویل قرآن۔ اللہ آپ کو چونکہ قرآن رسول اللہ عبادت واسطے، بے گناہاں دی رہائی واسطے، بیماراں دی شفا واسطے اچھا بول کے، پنجا کھول کے نعرہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، توجہ فرما رہے ہیں جناب۔ میری جنگ ہوگی تنزیل قرآن پر، اے علی تیری جنگ ہوگی تعویل قرآن پر۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت جو ہے اس دروازے سے قرآن لیتے جو دروازہ رسول اللہ بتا کر گئے ہیں، آج امت میں اختلاف نہ ہوتا۔ یہ آج جو امت میں اختلاف نظر آ رہا ہے، یہ امت نے اس دروازے سے قرآن نہیں لیا جس دروازے سے رسول اللہ نے بتایا تھا۔ میں منبر پہ کھڑے ہو کر، چوک پہ کھڑے ہو کر، سید زادہ ہو کر، اپنی کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے، برادران اہل سنت کی کثیر کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج تمہیں لفظوں کے ساتھ کھلایا جاتا ہے، تمہیں آج کہا جاتا ہے مکہ پاک ہے، مدینہ پاک ہے۔ ارے مدینہ میں ہے کیا؟ محمد مصطفیٰ رہتے ہیں، جس شہر میں رسول رہے وہ تو پاک ہوتا ہے، تو حسین وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کا خون ہے۔ ارے جس رسول اللہ جس شہر میں رہے
وہ شہر پاک ہے، اس کی ہوا پاک ہے، اس کی فضا پاک ہے، اس کا رہنا پاک ہے، اس کا سہنا پاک ہے، اس کی آب و ہوا پاک ہے، اس کے در و دیوار پاک ہیں۔ ہر بات کرتے ہیں تو مدینہ پاک کی بات کرتے ہیں۔ تو پھر مسلمان یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، جب رسول اللہ جس شہر میں رہیں وہ تو پاک ہوتا ہے، اس کی ہوا بھی پاک ہوتی ہے، اس کی فضا بھی پاک ہوتی ہے، اس کی گرد بھی پاک ہوتی ہے، اس کی گرد بھی پاک ہوتی ہے، وہ گرد بھی شفا بن جاتی ہے۔ تو جو حسین جس کے بارے میں نبیوں کے نبی نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ میں آگے چلنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں مسلمانوں تمہارے سامنے علماء نے کتنے کتنے پردے ڈالے ہیں، آج وہ میں پردے کھولنا چاہتا ہوں۔ مدینے کو پاک کہا جاتا ہے، ارے مدینہ پاک ہے، اور جو محمد مصطفیٰ لباس پہنتے ہیں اس لباس کو بھی پاک کہتے ہو، اور کرتے کرتے جو رسول اللہ نالین پہنتے ہیں اس نالین کو کوئی نالین نہیں کہتا، کہتے ہو نالین پاک، نالین پاک، نالین پاک۔ ارے رسول اللہ کی نالین تو پاک ہے، محمد کی بیٹی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ مسلمانوں رسول اللہ کی نالین، مسلمانوں نالین تو پاک ہے۔ تمہارے ساتھ بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ ارے پھر مجھے بتا، کسی بندے کی کسی بندے کے ساتھ عقیدت ہو، اس کے مرشد اپنا نوکر بھیجے، اپنا نوکر بھیجے اس کی طرف، اور وہ بندے کو دروازے پہ آ کے کہے کہ تمہارا جو مرشد ہے، تمہارا جو مرشد ہے اس کا نوکر آیا ہے، عقیدت مند کیا کرے گا؟ عقیدت مند مرید جو ہے، اچھا مرید کیا کرے گا؟ جوتے نہیں پہنے گا، فوراً جا کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے جوتے بھی نہیں پہنے، وہ کہے گا تجھے پتہ نہیں میرے مرشد کا نوکر آیا ہے، مرشد کا نوکر آیا ہے۔ اگر اسی مرشد کا بیٹا آ جائے، اگر اسی مرشد کا بیٹا آ جائے اور بندہ دروازے پہ دستک دے اور آ کے بندہ بتلائے جی مرشد صاحب کا بیٹا آیا ہے، تو آگے سے وہ بندہ مرید کہے میں نہیں جاؤں گا دروازے پر، میں نہیں جاؤں گا دروازے پر، مجھے آج جواب چاہیے۔ میں برادران اہل سنت سے جواب چاہتا ہوں۔ میں 12 سال اہل سنت کی جامع مسجد کے اندر خطبہ جمعہ ادا کرتا رہا، جمعہ پڑھاتا رہا ہوں، اور 22 سال اہل سنت کے ادارے سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد رب کائنات کی قسم، عظمت قرآن کی قسم، اللہ مجھے آخری وقت میں ایمان نصیب نہ کرے، میں نے جتنی ریسرچ کی ہے اس ریسرچ کا نچوڑ بتانے لگا ہوں۔ اگر نجات چاہتے ہو تو علی ولی اللہ پڑھ لو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی یار ایک مرشد صاحب کا مرشد کسی مرشد کا نوکر آ جائے دروازے پر، وہ دروازے پہ آ کے کہے کہ مجھے مرشد نے بھیجا ہے، تیرے مرشد نے، ہو اس کا نوکر، فوری طور پہ جاتے ہو، جوتے بھی نہیں پہنتے۔ اگر اسی مرشد کا بیٹا آ جائے، اسی مرشد کا بیٹا آ جائے، اور اگر کوئی نہ جائے تو ہر صاحب عقل مند کہے گا یہ کتنا نمک حرام ہے، نوکر کی عزت کرتا ہے۔ لوگ کہیں گے نا کتنا نمک حرام ہے، نوکر کی عزت کرتے ہو، بیٹے کی عزت نہیں کرتے۔ میرے مسلمان بھائی، صحابی جتنا بھی ہے، صحابی اگر عرش پہ بھی بیٹھ جائے پھر بھی نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بیٹھا رہے پھر بھی بیٹا محمد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ صحابی عرش پہ بیٹھ جائے قابل احترام ہے، صحابی کی جوتی کو سلام۔ یہ تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے، ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہم منافقوں کو نہیں مانتے، اس لیے کہ جو صحابی ہوتا ہے
ہوں. ارے صحابی عرش پہ بیٹھ جائے پھر بھی نوکر محمد کا ہے. حسین زمین پہ بیٹھا رہے پھر بھی بیٹا محمد کا ہے. میں تجھے بتاؤں صحابی جنت میں جا سکتا ہے, جنت میں لے جا نہیں سکتا. صحابی صاحب ایمان ہو سکتا ہے, کل ایمان نہیں ہو سکتا. صحابی پل صراط سے گزر سکتا ہے, پل صراط سے گزار نہیں سکتا. میں تجھے بتاؤں صحابی نبی کو بیٹی دے سکتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. آپ کو سلامت. آج تک لوگوں کو یہ بتایا گیا فلاں کافر فلاں کافر. ارے امریکہ کے ڈالر پہ پلنے والوں, سعودی عرب کی ہڈیوں چوسی ہوئی ہڈیوں کو اٹھا کے کھانے والوں, تم نے قبروں کو تباہ کر دیا ہے, تم نے لوگوں کے عقیدوں کو تباہ کر دیا ہے. ارے سعودی ریال پہ پلنے والوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, رب کائنات کی قسم اتنا سوچنا, اگر تم نالین کو پاک کہتے ہو تو فاطمہ وہ ہے جس کے لیے رسالت کھڑی ہوتی. فاطمہ وہ ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ آباد رہیں, شاد رہیں. اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے. میں نے کیا کہا, 14 صدیاں ہو گئی لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. ہمارا حق بنتا ہے, ایمانی فریضہ بنتا ہے کہ حقیقت سے آگاہ کیا جائے. میرے بھائی میں ایک بتانا چاہتا ہوں, میں قرآن سے بتانا چاہتا ہوں کہ کافر کون ہے. آج کے بعد تجھے پتا چل جائے گا, اور تو جب سویا ہوگا تجھے نیند میں بھی پتا چلے گا کہ کافر کون ہے. دیواروں پہ لکھنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا, چونکہ مرید کے مذہب کا پتا چلتا ہے امام کے مذہب سے. ارے مرید کے مذہب کا پتا چلتا ہے امام کے مذہب سے. تو کھول قرآن, اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, جس نے نبی کی مدد کی اس نے اللہ کی مدد کی, جس نے نبی کو چھوڑا اس نے اللہ کو چھوڑا, اور جو اللہ کو چھوڑ جائے وہ کافر ہوتا ہے. پھر میں تجھے بتانا چاہتا ہوں مرید کے مذہب کا پتا چلتا ہے امام کے مذہب سے. اگر کسی جنگ میں علی بھاگا ہے تو کافر ہم. اب یہ جا کے مسلمان تلاش کریں کون جنگ میں رہا, کون جنگ سے بھاگا. ویسے بھی میں یقین جانے خدا کی قسم اتنی آیتیں پڑھتا ہوں, میں جہاں بھی مجلس پڑھتا ہوں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں. اس کی وجہ بتانے لگا ہوں کہ قرآن کی آیتیں کیوں پڑھتا ہوں, تاکہ ہمارا نوجوان جب کسی کے ساتھ بات کرے تو اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھے, کسی جھوٹے راوی کی روایتیں نہ پڑھے, اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھے. آج تک یہ کہا گیا ہے شیعہ بے صبرے ہیں. آج کل کا جو نوجوان ہے, اسٹوڈنٹ ہے, کالج میں پڑھنے والا ہے, وہ نہ شیعوں کی مجلس میں آیا ہے, نہ اس نے ذکر حسین سنا ہے, نہ اس نے عقیدہ علی ولی اللہ پڑھا ہے, نہ عقیدہ علی ولی اللہ سنا ہے. اب وہ فوراً سن کے نا وہ کہتا ہے بات بالکل ٹھیک ہے, واقعی یار بے صبرے ہیں, واقعی یار بے صبرے ہیں. میں قرآن سے نہ بتا دوں بے صبرہ ہے کون, قرآن سے بتانا چاہتا ہوں بے صبرہ کون ہے, صبر والا کون ہے. تو قرآن نے کہا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. قرآن کہتا ہے صابر وہ ہے جو میدان میں جائے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے میدان نہ چھوڑے. جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے میدان نہ چھوڑے میدان نہ چھوڑے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. قرآن کہتا ہے صابر وہ ہے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے میدان نہ چھوڑے وہ ہے صابر. اور جو میدان چھوڑ جائے وہ ہے بے صبرہ. میں نے روایت نہیں پڑھی آیت پڑھی ہے. ملا تجھ میں اگر دم ہے تو چوک میں آ کے جواب دے. اگر تجھ میں دم ہے اگر تجھ میں ہمت ہے تو چوک میں آگے جواب دے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا. مرید کے مذہب کا پتہ چلتا ہے امام کے مذہب سے. اب جا کے تاریخ پڑھ کہ کون جنگ سے بھاگا اور کون میدان میں رہا. مجھے ایک جنگ بتا دے جس جنگ سے علی بھاگا ہو. اگر علی بھاگے ہیں بے صبرے ہم علی کو مانتے ہیں بے صبرے ہم. توجہ فرما رہے ہیں جناب. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو آباد رکھے اللہ آپ کو شاد رکھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیدہ اہل تشیع یہ پڑھنا ضروری ہے سمجھنا بھی ضروری ہے. کتنے کتنے پروپیگنڈے کاظمی صاحب کیے گئے ہیں ہمارے خلاف. شیعہ علی کو اللہ مانتے کہتے ہیں. میرا کام میرا جواب دینا. چار چیزیں یاد رکھیں. پہلی ہے توحید اللہ رسول اہل بیت صحابہ کرام. میرے سنی بھائی بیٹھے ہو میں پیغام دینا چاہتا ہوں. اللہ نبی اہل بیت صحابہ کتنے ہو گئے؟ چار. کون کہتے صحابہ کو نہیں مانتے؟ یہ تجھے جو ہے نا غلط گائیڈ کیا گیا ہے. اور میں برادران اہل سنت کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے فخر کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اہل سنت ہو اہل سنت رہو لیکن معذرت کے ساتھ اہل سنت کی صفوں میں یزیدی نہ گھسنے دو. رہو اہل سنت ہمارے بھائی ہیں. میں منبر پہ کہہ رہا ہوں ہمارے بھائی ہیں. شیعہ سنی میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. کوئی سنی ایسا نہیں جو علی کو نہیں مانتا جو حسن کو نہیں مانتا جو حسین کو نہیں مانتا. تمہیں مغالطہ ہے. ہمارا جھگڑا صرف اتنا ہے 14 صدیاں ہو گئی. کربلا کے بعد ویسے بھی فرقے ختم ہو گئے. دو ہی فرقے ہیں حسینی ہے یا یزیدی ہے. ہم برادران اہل سنت کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں چوک کے اندر. اہل سنت رہو لیکن اپنے اہل سنت کی صفوں میں یزیدیت کو نہ گھسنے دو. تمہارا بڑا نقصان ہوگا. تمہاری قبریں برباد ہو جائیں گی تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی. عقیدہ علی جل ولی اللہ کا پہلے سن لے پھر آج کے بعد اعتراض نہ کرنا. اللہ نبی اہل بیت صحابہ کرام پھر میرے بھائی سب سے پہلے ہے اللہ پھر ہے محمد مصطفیٰ پھر ہے اہل بیت پھر ہے صحابہ کرام. جو بندہ نبی پاک کو اللہ سے بلند کرے اس پہ لعنت ہے. پہلے عقیدہ تو سن یار علی ولی اللہ پڑھنے والا کا عقیدہ تو سن. جو بندہ محمد مصطفیٰ کو توحید سے افضل مانے اللہ سے افضل مانے اس پہ لعنت ہے. کل بھی لعنت آج بھی لعنت. اور جو بندہ اہل بیت کو محمد مصطفیٰ سے افضل مانے اس پہ بھی لعنت اور اس پہ کروڑ لعنت جو کسی صحابی کو اہل بیت سے افضل مانے. کچھ سمجھ آئیے؟ پہلے عقیدہ سمجھو. آپ پہ اعتراض نہیں ہوتے سوال مجھ پہ ہوتے ہیں.
مجھ پہ سوال ہوتے ہیں، جواب دینا میرا کام ہے۔ اس بندے پہ کروڑ لعنت جو صحابی کو اہل بیت سے افضل مانے، اور اس بندے پہ لعنت جو اہل بیت کو محمد مصطفیٰ سے افضل مانے، اور اس بندے پہ لعنت جو محمد مصطفیٰ کو اللہ سے افضل مانے۔ لیکن آج میں کیا کروں؟ میں کہاں چلا جاؤں؟ کسے جا کے سناؤں؟ میرا سینہ پھٹنے کو ہے۔ جا 22 کتابیں اہل سنت کی ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں، یہ چاروں چیزیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہوگی۔ مسجد ہے اللہ کی، سجدے میں ہے محمد، پشت پہ حسین، پیچھے صحابہ۔ اب میں کیا کروں؟ کسے جا کے سناؤں؟ مسجد ہے اللہ کی، مسجد ہے اللہ کی، سجدے میں ہے رسول، پشت پہ ہیں حسین۔ آج تک لوکاں دسی یعنی نماز کیڑی سی؟ اے نماز مغرب نہیں سی، نماز عشاء نہیں سی، اے عصر دی نماز سی جس ویلے تکیا جا سکتا ہے، چہرے پہچانے جا سکتے ہیں کہ پشت پہ کون بیٹھا ہوا ہے۔ اب رسول اللہ حالت سجدہ میں ہیں۔ او میرے سنی بھائیوں، میں دونوں ہاتھ جوڑ کے سید زادہ ہو کے کہہ رہا ہوں، اپنا عقیدہ خراب نہ کر۔ رسول اللہ ہیں سجدے میں، پشت پر ہیں حسین۔ 3 مرتبہ جب رسول اللہ نے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، 3 مرتبہ کے بعد اب حسین پشت پر ہیں، رسول سجدے میں ہیں، تو پیچھے لوگ سارے ایک طبیعت والے تو نہیں ہوتے؟ اور یار جتھے بھی نماز ہوئے، تسی پتہ نہیں کدھر خیال لے گئے، جتھے بھی نماز ہوئے سارے دی طبیعت ایک ہوندی ہے؟ اللہ انگلیاں 5 ایک نہیں بنائیاں ہے نا؟ طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ وہ جو جلدی طبیعت والے تھے انہوں نے سوچا یار دیکھیں تو صحیح کیا ہو گیا ہے، سوچا دل میں کیا ہو گیا ہے، سر اٹھایا، سامنے چہرہ حسین۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں سنیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یار میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور جو میں پڑھ رہا ہوں نا یہ آپ نے نہیں سنا ہوا، جو بھی میں پڑھوں گا جس کا مقصد ہے، جو سنا ہوا ہے وہ کیا مقصد ہوا۔ 28 محدثین ہیں، 28 محدثین اہل سنت کے، 28 محدثین، 27 نہیں، 24 نہیں، 20 نہیں، 28 محدثین جن پر اہل سنت کی بنیاد ہے، جن پر اہل سنت قائم ہیں۔ محدث کہتے ہیں حدیثیں نقل کرنے والے کو، سنیو تمہیں سلام ہو۔ 28 محدثین نے روایت نقل کی ہے کہ جب صحابی چہرہ اٹھاتا تو آگے سے چہرہ حسین دیکھتا تو سر سجدے میں، سر سجدے میں، سر سجدے میں، سر سجدے میں۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، قبلہ قادمی صاحب سید زادے بیٹھے ہو، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، ارے صحابی کا عقیدہ دیکھ اور پھر اپنا عقیدہ دیکھ۔ تو کہتا ہے صحابہ کے نام پہ جان بھی قربان ہے، ناموس صحابہ کے لیے جلسے کرنے والوں لوگوں کو گمراہ نہ کرو۔ صحابی وہ ہے جو حسین کا چہرہ دیکھے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو کیسا ہے؟ حسین کا تعزیہ دیکھے تیرا نکاح ٹوٹ۔ صحابی حسین کا چہرہ دیکھے اس کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ اور جڑی گل میں لگا نہ کرن جڑی اگے نہیں سنی، او میں سنیاں لگا سنان تے سنیاں دی کتاباں وچوں لگا سنان تے میں سنیاں دی کتاباں پڑھ کے آیا، تک کے نہیں آیا، تک کے آمنا ہو رہے، پڑھ کے آمنا ہو رہے۔ میری ویڈیو بن رہی ہے لفظاں دا زامنہ۔ 28 محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ سنا دوں روایت؟ سنی بھائیوں کے لیے پیغام ہے، تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آج کے بعد نماز پڑھنا، پھر نماز کا تجھے لطف آئے گا۔ اب حسین تشریف فرمائے، چہرہ کدھر ہے؟ صحابہ کی طرف، نمازیوں کی طرف، ایسا ہی ہے نا؟ پشت کہاں ہے؟ قبلے کی طرف، پشت ہے حسین کی قبلے کی طرف، چہرہ ہے صحابہ کی طرف۔ ایک شخص آئے حالت نماز میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے،
میں اگے آخیا تسا نہیں سنیا، یہ میں تاں لگا پڑھن تے کتابوں میں پڑھ کے آیا، کسی نے اللہ چاہیے 28 محدث نے، جب رسول اللہ سجدے میں تھے نا، ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ بچوں کو سنبھالیں، یا رسول اللہ بچوں کو سنبھالیں۔ نبی کس حالت میں ہے؟ سجدے میں۔ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو کس کے پاس ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس۔ پھر یہ نبی ہے، مائی کا لال ہے تو میدان میں آ کے بات کر، یہ اہل سنت کی روایت نہ ہو۔ میں خدا کی قسم ایک جگہ پہ مجلس پڑھنے چلا گیا، پڑھنے کے بعد جب میں اترا نا تو میرا چونکہ وہاں پہ اعلان ہوا تھا خطیب اہل سنت، آگے سے جو پیچھے آئے نا شیعہ خطیب تھے، انہوں نے پتہ آتے ہوئے کیا خطبہ نہیں پڑھا، انہوں نے کہا اگر سنی ایسے ہوتے ہیں تو پھر شیعہ کیسے ہوتے؟ سمجھ آئی؟ او بھائی جوڑو جوڑو، محبت کا پیغام دو، امن کا پیغام دو۔ کیا کہا اس بندے نے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بچوں کو سنبھالیں۔ رسول اللہ کہاں تھے؟ سجدے میں۔ سجدے میں بندہ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس۔ اس کا مقصد ہے نبی کی نماز ہے، نبی کی نماز ہے۔ عزت خدا کی قسم، عزت مصطفیٰ کی قسم، عظمت کعبہ کی قسم، چادر بطول کی قسم، محمد مصطفیٰ نے جو فرمایا ہے وہ اہل سنت کی کتابوں میں نہ ہو، چوک پہ کھڑے کر کے مجھے گولی مار دینا۔ این سجدے کی حالت میں نبیوں کے نبی نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا اسے بیٹھا رہنے دے، اپنی مرضی سے تھوڑی بیٹھا ہے۔ اسے بیٹھا رہنے دے۔ اور اسے بیٹھا رہنے دے، یہ کیا ہاتھ سے اشارہ، زبان سے نہیں کہا، زبان سے نہیں کہا، چونکہ اس روایت میں جو ہے نا، اس روایت میں صرف ہاتھ کا اشارہ ہے۔ میں جواب بھی کل دینا ہے، دوانو نہیں دینا، اللہ نو تو دینا ہے نا، 14 معصوم تے تک رہے نا۔ اس روایت میں صرف اتنا ہاتھ کا اشارہ کیا، جاؤ میرے سنی بھائی، فقہ شافی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، میرے مسلمان بھائیوں، سینے سے سینہ ملاؤ اور سنو عقیدہ اہل بیت کیا ہے، تاکہ تمہاری نجات ہو جائے، تمہاری عاقبت بہتر ہو جائے۔ اس میں صرف ہاتھ کا اشارہ کیا، ہاتھ کا اشارہ کیا۔ کوئی فقہ اٹھا کے دیکھ لے، اگر نماز میں اشارہ کیا جائے نماز رہ جاتی ہے؟ یہ تو نبی کی نماز ہے، نبی کی نماز ہے۔ ہاتھ میں اشارہ کرو، ہاتھ سے اشارہ کرو، نماز رہ جاتی ہے؟ کسی فقہ کو اٹھا کے دیکھ لو، یہ تو نبی کی نماز ہے، نبی کی نماز ہے۔ ہن اگلی گل جڑی سینے پھاڑنے والی ہے تو میں بچانی نہیں، میں بچا کے قبرن جانا ہے، وہ کنوں دسنا، میں کنوں دسنا ہے؟ یہ روایت ہے ہاتھ والی، اگلی جو روایت ہے وہ ہاتھ والی نہیں۔ پھر آواز آئی یا رسول اللہ بچوں کو سنبھالے، ادھر رسول کہہ رہے سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ پیچھے سے آواز آئی بچوں کو سنبھالے، عزت خدا کی قسم محمد جس زبان سے اللہ کی تسبیح کر رہا تھا اسی زبان سے کہا بیٹھا رہنے دے۔ آؤ نہ کوئی مائی دا لال، آؤ کوئی مائی دا لال، کتاب غلط ہوئے، سنیاں دی کتاب نہ ہوئے، چوک کھڑے کر کے قتل کر دو۔ سنی کتاب، سنی محدث، سنیوں کی کتابیں پڑھو، پہلے اپنی کتابیں۔ علامہ فخر الدین رازی کو کہاں پہ لے کے جاؤ گے جس پر اہل سنت کی بنیاد قائم ہے؟ وہ ایک مرتبہ شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے کاغذ قلم ہاتھ میں تھا تو کیا لکھا؟ فلاں صحابی رضی اللہ، 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 علی کا نام آیا، رضی اللہ نہیں لکھا۔ یہ سنی تفسیر ہے، تفسیر کبیر عربی کے اندر ہے، جاؤ جا کے مسلمانوں پڑھو، رضی اللہ نہیں لکھا۔ شاگردوں نے پوچھا قبلہ استاد محترم، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ لکھا، یہ علی کے ساتھ رضی اللہ نہیں لکھا، کرم اللہ وجہ الکریم لکھا،
کاغذ رکھ دیا, قلم رکھ دیا, سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا واللہ اللہ کی عزت کی قسم میں علی کے ساتھ بھی رضی اللہ لکھتا اگر علی ایک لمحے کے لیے کسی بت کے آگے سجدہ اپنی کتابیں پڑھو, خدا کا نام ہے کتابیں پڑھو. یہ تو ہو گئی نا عقیدہ, میں تمہیں دسیا دنیا دے اوپر کنج رہنے, کیڑا عقیدہ رکھنے. ہن گل آخرت دی کر لی, وہ جانا تے ہے نا. وہ بھائی کیڑا بندہ اتنے رہ گیا. اج خدا دی قسمیں چلم ہو رہے ہیں نا, انہاں بزرگاں دا کدے احسان نہ بھولیو. بابا سید منظور حسین شاہ صاحب, خدا کی قسم اللہ ان کی قبر پہ رحمتوں کا نزول کرے. میں سنتا تھا, دیکھیں جو بات وہ کرنی ہے, میں نے اپنی قبر میں سنتا تھا, اس وقت میں اہل سنت کے ادارے میں پڑھتا تھا, میں سنتا تھا کہ اس عزاداری میں جتنا وقت انہوں نے دیا ہے یا کوشش کی ہے بہت کم لوگ ہیں. آج ہم ان کے لیے دعا کیوں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان کی قبر پہ رحمتوں کا نزول کرے. وہ عزاداری کے لیے مخلص تھے, عزاداری کے لیے مخلص تھے, عزاداری کے لیے مخلص بن جاؤ. آؤ میں آخرت کی بات کریں, کسی نے یہاں پہ نہیں رہنا, مولوی کے پیچھے لگ کے اپنا ایمان خراب نہ کر. اب میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں, سورہ ہے ابراہیم. ابھی قرآن کسی بندے کو مغالطہ ہو تو ابھی قرآن ممبر پہ لا سکتا ہے. میں ادھر عوام کو صلوات پہ لگا دیتا ہوں, 2 منٹ لگیں گے, 4 منٹ لگیں گے, بعد میں جا کے اپنے گھر میں جا سکتا ہے, نمبر میرا لے لینا. اگر قرآن کی آیت نہ ہو, ترجمے میں ڈنڈی ہو, اللہ مجھے غرق کر دے. اب اس سے کوئی بڑی بات ہے, اس سے کوئی بڑی بات ہے. آپ پھر میرے سنی مسلمان بھائی اہل سنت بھائیو سنو, تمہارے ساتھ جو دھوکہ ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبرزوا للہ جمیعا فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم سواء علینا اجزینا ام صبرنا ما لہم من محیص. یہ ہے قرآن کی آیت. قیامت کے دن دنیا میں رہ کے عقل کے مطابق اس مرشد ہادی کو تسلیم کر جو کل قیامت کے دن تجھے چھڑا سکے. دوجیاں لفظاں نال میں ترجمہ کر چھڑے ہے, لیکن انج منو مزہ نہیں آندا میں جب تک ایک لفظ دا ترجمہ نہ کراں, تاکہ لوگ آکھن گے جی لفظ پڑھے نے عربی دے ترجمہ تے کیتا نہیں نے, مفہوم دا چھڑے ہے. دنیا میں رہ کر ایسا ہادی مان جو کل قیامت کے دن تیری پیشوائی کر سکے, رہبری کر سکے, تجھے ہدایت دے سکے, تجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکے. میرے بھائی اہل سنت اب ترجمہ سن. قرآن میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جو بندہ دنیا میں جس کے پیچھے چلتا رہا, انا کننا لکم تبعا, جس کے پیچھے دنیا میں بندہ چلتا رہا, فَحَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. وہ مریدین پیچھے چلنے والے قیامت کے دن اپنے پیروں کو کہیں گے اللہ کے عذاب میں سے تھوڑا سا عذاب دور کر دو. سورہ ابراہیم قرآن جا کے پڑھ لینا, اپنے اپنے عالم دین سے جا کے پوچھ لینا. مرید پیروں کو کہیں گے, کیا کہیں گے؟ تھوڑا سا عذاب اللہ کا دور کر دو. اور جن کو لوگوں نے پیر بنایا ہوگا, جن کو لوگوں نے ہادی بنایا ہوگا, اللہ نے نہیں, جن کو لوگوں نے بنایا ہوگا. میں قرآن پہ پڑھدا کیوں ڈرا, میں روایت نہیں پہ پڑھدا, قرآن پہ پڑھنا. جن کو لوگوں نے بنایا ہوگا وہ آگے سے کہیں گے قالو لو ہدان اللہ لہدیناکم. اگر اللہ نے ہماری ہدایت کی ہوتی تو آج ہم تمہاری ہدایت کرتے. اگر اللہ نے ہماری ہدایت کی ہوتی, پھاڑ جنو مرضی یا پیر, انہا کم از کم سوچیں ایسے نو نہ پھاڑ
جڑا قیامت والے دن آکھے میری تے اللہ ہدایت نہیں کیتی. تے جے اللہ ہی دی ہدایت نہیں کیتی تے تہاڈی ہدایت کتھوں ہوے؟ با این نہیں پیغام ہے. اگوں سناواں کی ہویا ہے؟ قالوا لو ہدان اللہ لہدیناکم سواء علینا سواء علینا. اے ہمارے مریدو اب تم اور ہم دونوں برابر ہیں. مزہ نہیں آ گیا؟ مزہ نہیں آ گیا؟ اس وقت مریدان دیاں بوتھیاں جڑیاں بننیاں نے وہ ویسے تکنے والی ہونی ہیں. وہ چنگا آیا کسی ایسے نو من لئی دا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا جَزِينَا. اے مریدو تم اور ہم برابر ہیں، تم اور ہم برابر ہیں. اجزینا ام صبرنا. ہن رولا نہ پاؤ، صبر کرو. رولا نہ پاؤ، صبر کرو. ما لہم من محیص. ارے دائیں بائیں دیکھو، یہاں پہ تو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں. یہاں پر تو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں. اتھے تک تے ترجمہ ہے. ہن گل میں بھی کر سکنا، مینوں اللہ عقل دیتے ہیں نا. ایدہ مطلب ہی ہویا کہ جڑے آکھن گے اتھے جگہ نہیں نسنے دی. وہ جڑے آکھن گے تھے نسنے دی جگہ نہیں، ایدہ مطلب ہے عادی تھے بھاگنے کے. عادی تھے نا بھاگنے کے. او میرے سنی بھائیو، او میرے سنی بھائیو، اس کا دامن پکڑ لے جو میدان نہیں چھوڑتا، جو میدان نہیں چھوڑتا. علامہ ابن اسیر یہ اہل سنت کا وہ عالم دین ہے. علامہ جزری، کتاب کا نام ہے ابن اسیر، علامہ کا نام ہے علامہ جزری. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، عربی کے اندر ہے، یہ پرانیاں کتابیں نہیں، یہ آج کل دیا نہیں، آج کل تے ترجمے آگئے، اردو ترجمے آگئے. علامہ جزری نے جو لکھا ہے یہ بھی خاص کر برادران اہل سنت کے لیے پیغام ہے جنہیں لفظوں کے ساتھ کھلایا جاتا ہے، لفظوں کے ساتھ. یہ مدینہ پاک، رسول اللہ دی نالین پاک، یہ انہاں واسطے پیغام ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صاحب لولاگ رحمت للعالمین تاجدار کائنات نبیوں کے نبی محمد مصطفیٰ کی طبیعت مبارکہ ناساز ہو گئی. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ آئے پتہ کرنے کے لیے. آگے دیکھا تو ام المومن حضرت عائشہ وہ تشریف فرما تھی. اب مسلمانوں کے خلیفہ آگے، دائیں طرف وہ بیٹھ کے، بائیں طرف ام المومنین ہے، درمیان میں رسالت ہے. تے مزہ تو بڑا ہونا ہے، مزہ بڑا ہونا ہے. تساں خدا دی قسمیں آخر ہیں ہون پتہ لگے دا مطلب ہے 14 صدیاں تو سچا کیڑا ہے تے جھوٹا کیڑا ہے. اے لگا نتیجہ دین. 14 صدیاں تو میری چھوٹی موٹی گل نہیں ہوندی، 2 سال دی 5 سال، 14 صدیوں سے آج پتہ چلے گا عقیدہ درست کسا ہے. یہ لکھنے والا ہے سنت ہے. اب مسلمانوں کے پہلے خلیفہ انہوں نے دیکھ کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا میں نے اسی رسول سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ. میں نے اسی رسول سے سنا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کہہ رہے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. جب کہا نا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ام المومنین نے کہا میں پیچھے کیوں رہوں، میں نے بھی تو رسول سے سنا ہے نا. تو نے کیا سنا ہے؟ ذکر علی عبادہ. ام المومنین فرماتی ہیں میں نے سنا ہے علی کا ذکر عبادت ہے. اب 2 چیزیں ہوگی نا، چہرہ دیکھنا عبادت، ذکر کرنا عبادت. چہرہ دیکھنا عبادت، ذکر کرنا عبادت، چہرہ دیکھنا عبادت، ذکر کرنا عبادت. اتنے میں رسالت بیٹھ گئی اور رسالت نے بیٹھ کے کہا خبردار، حب علی عبادہ. جس کے دل میں علی نہیں، نہ دیکھنا عبادت نہ ذکر کرنا.
खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, मुझे इसी कलमे की कसम आखिरी वक्त में अल्लाह ईमान नसीब न करे। मक्तल की किताबें भरी पड़ी हैं, इतना मारा है मुसलमानों ने अली की बेटी। अल्लाह जाने क्या क्या रंज था उम्मत रसूल को, इतना मारा है मुसलमानों ने। अली की बेटियों को मदीने से चली थी ना, तो भाई हुसैन का पहरा था, गाजी अब्बास का पहरा था, जनाब अकबर का पहरा था ना, जनाब कासम का पहरा था। अज़ादार तशरीफ फरमाओ, शिया सुन्नी बैठे हो, बुजुर्ग बैठे हो, तुम्हारे सुने हुए सारे वाक़यात हैं। सिर्फ आंखों का वुज़ू के लिए दो बातें करना चाहता हूँ। आज चेलम है ना, उस सैयद शुहदा का चेलम है ना, जिसके लाशे पे सक्की बहन आके कहती रही, जी तो मेरा भी चाहता है कि मैं तेरा चेलम यहाँ करती, भैया देख, भैया मेरी मजबूरी, भैया मुसलमानों ने हाथों में रस्सियां बांधी। किसके पहरे में गई थी? अब्बास के पहरे में, हुसैन के पहरे में, महमल में बैठी थी ना, पर्दे की हालत में थी। लोग सवाल करते हैं रोते क्यों हो, मैं कहता हूं ये सवाल गलत बनता है। मैं कहता हूं जमीन फटी क्यों नहीं, जमीन फट जाती हम मर जाते। ए ज़ैनब आलिया तेरा जूता भी बाजार में ना जाता, ए ज़ैनब आलिया तेरा जूता भी बाजार में ना जाता। क्या माहौल था। जनाबे फिजा जब वापस आई है ना, करबला के बाद जब वापस आई है, कैदे निभा के जब वापस आई है, मदीने की औरतों के हाथ पकड़ पकड़ के कहती रही, मान जाओ यही ज़ैनब है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मुसलमानों ने ये हालत कर दी थी। रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों ने जनाबे ज़ैनब आलिया एक रस्सी में सैदानियों को बांधा गया, एक रस्सी में। रस्सियों से पहले क्या किया, खयाम को आग लगी। सैयद सज्जाद बीमार थे, सैयद सज्जाद को जनाबे ज़ैनब आलिया ने अपने कंधों पे सवार किया, और सवार करके जब बाहर ला रही थी तो अपने भैया के लाशे की तरफ देख के कहती है, भैया अकबर का लाशा उठाना आसान, भैया कासम के टुकड़े उठाना आसान है, भैया असगर का लाशा उठाना आसान है, भैया गाजी के बाजू उठाना आसान है। भैया देख मैं तेरा सैयद सज्जाद बचा के ला रही हूं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये काफिला ज़दारो शाम गरीबा में सक्की बहन अपने भैया के लाशे को नहीं पहचान सकी। मुसलमानों ने इतना मारा है, मक्तल की किताबें कहते 7 हिस्सों में हुसैन का लाशा तकसीम था, और यूं बंधे हुए हाथ थे ना ज़ैनब आलिया के, और बंधे हुए हाथों से देख के कहा, अंतल हुसैन फिल मदीना, और मदीने वाला हुसैन तू है, नाना मोहम्मद की जुल्फों से खेलने वाला हुसैन तू है। इतना कहा तेरा सर कहां गया, तेरी अंगूठी कहां गई, तेरी उंगली कहां गई। कटे हुए लाशे से आवाज आई, आईना रिदा के या उख्ती, बैल तू बता तेरी चादर कहां। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये लुटा हुआ काफिला अज़दारो करबला से जब कूफा की तरफ आया, कूफा के बाद जब शाम में आया, शाम का माहौल मैं नहीं पढ़ सकता, मैं सैयदादा हूँ, मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, कैसे पढ़ूँ, मुझ में हिम्मत ही नहीं है, बस इशारा करूँगा। शराबी थे, शराब के नशे में थे। अली की बेटी आई, सर पे चादर नहीं थी, और मुसलमान तूने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। एक ईसाई उठा, अपने घर में गया, चादरें ली। किसी ने कहा कहां जा रहा है, कहा मैं अभी अभी सो रहा था, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए हैं, सर पे अमामा नहीं, पाँव में जूता नहीं, रो के कहते तू सो रहा है, मोहम्मद की बेटियां चादरें मांग रहे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह।
تو سو رہا ہے۔ رسول اللہ کی بیٹیاں چادریں مانگ رہی ہیں، اپنی بیبیوں کی چادریں لی، سید سجاد کے پاس آیا، قدموں میں بیٹھ کے کہتا ہے تیرا اتنا خوبصورت چہرہ ہے، نورانی چہرہ ہے، میں مسلمان نہیں ہوں، پوچھ سکتا ہوں تیرا نام کیا ہے؟ سید سجاد نے کہا میرا نام علی ہے۔ پھر کہا تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ کہا میرے بابا کا نام حسین ہے۔ کہا تیرے دادا کا نام کیا ہے؟ کہا میرے دادا کا نام علی ہے۔ عزاداروں اس کے بعد قدموں میں گر کے کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، عیسائی ہوں، آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بتا تیری دادی کا نام کیا ہے؟ سینے پہ ہاتھ مار یار، ماتم حسین، ماتم حسین۔ کہا تیری دادی کا نام کیا ہے؟ جب کہا نا تیری دادی کا نام، سید سجاد رو کے کہتے میری دادی کا نام فاطمہ۔ عزاداروں فاطمہ کا نام آیا، اتنا نام آنا تھا، جھک کے کہتا ہے وہی ہے نا فاطمہ جو اپنے بابا محمد کے ساتھ مباہلہ میں آئی تھی۔ ہم مسلمان نہیں لیکن چادریں دے کر بھیجا، جزیہ دے کر بھیجا، اور مسلمان کلمہ رسول اللہ کا پڑھنے والے علی کی بیٹیاں چادریں مانگتی رہی، مسلمان چادریں چھینتے رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ماتم حسین، ماتم عباس، ماتم اکبر، ماتم حسین۔ ممبر سے آج پہلے وکھے نے بات شام وقت ملا ہے چہلم دا تیرا سوگ مناون آئیا عید گئی شام وچ وقت ملا ہے چہلم دا تیرا سوگ مناون آئیا سوگ مناون آئیا ادھر گئی ہے شام وچ تکو باج کفن اوڑ گئی آج کفن پواون آئیا ادھر گئی ہے شام وچ وقت ملا ہے چہلم دا تیرا سوگ مناون آئیا ادھر گئی ہے شام وچ تکو باج کفن ہم چھوڑ گئی تکو باج کفن ہم چھوڑ گئی آج کفن پواون آئیا ادھر گئی ہے شام وچ وقت ملا ہے چہلم دا تیرا سوگ مناون آئیا ادھر گئی